شکر میں مستحب ہے کہ سجدے کو طول لیں، سجدے کو لمبا کر لیں، یہ مستحب ہے۔ زیادہ ذکر پڑھیں اور زیادہ دیر تک سجدے کی نیت سے رہیں، یہ مستحب ہے۔ حضرت آقا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہمارے ساتھ میں امام طلوع آفتاب سے زوال تک اور عصر سے مغرب تک سجدے کو طول دیتے تھے، یعنی بعض اوقات جو ہے طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک، سورج نکل گیا، سورج نکلنے کے بعد آپ سجدہ شکر میں جاتے ہیں زوال تک، ظہر تک سجدہ شکر میں ہوتے ہیں، اور کبھی عصر کے بعد نماز عصر اور تعقیبات وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ شکر میں جاتے ہیں کہ مغرب ہو جاتی ہے۔ 6 گھنٹے تو کیا، اس سے بھی کم زیادہ ہو سکتا ہے، یہ تو معصومین ہے، عام لوگ بھی کرتے تھے۔ میں آپ کی جو ہے یہ جو کالج لائف کے اور یونیورسٹی لائف کے ایسے جوانوں کے بارے میں سنا ہے کہ جو نماز شب میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے، ہم نے نہیں سنا ہوگا پاکستان میں تو ایسے لوگ ہیں معاشرے میں، لیکن ہم نہیں جانتے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ہر رات 1000 رکعت نماز بجا لانا امیر المومنین کا تو شیوا تھا، ہر رات۔ یہ بندہ صرف سن سکتا ہے، سوچ سکتا ہے باقی، لہذا یہ روایتوں میں ہے۔ حضرت آقا امام رضا علیہ السلام ہمارے 8ویں امام اتنی دیر سجدے میں رہتے کہ مسجد کے سنگریزے آپ کے پسینے سے تر ہو جاتے ہیں، اس قدر سجدے میں ہوتے کہ پسینہ آ جاتا، اور وہاں اس زمانے میں جو کچا فرش ہوتا سنگریزے تر ہو جاتے، آپ کے پسینے سے تر ہو جاتے، جسم سے پسینہ چھوٹ جاتا، گیلا ہو۔ حضرت حسن بن علی بن فضال یہ صحرا میں سجدے کو اتنا طول دیتے کہ پرندے کپڑا سمجھ کر پشت پر بیٹھ جاتے آ کر، وحشی جانور ان کے گرد چلتے پھرتے اور ان سے کسی قسم کی جو ہے وحشت نہ ہوتی، اتنی دیر سجدے میں ہوتے کہ پرندے بھی بھول جاتے کہ یہ کوئی بندہ ہے، شاید کوئی کپڑا وپڑا آ کے بیٹھ جاتے اس کے پاس۔ یہ تو حسن بن فضال ہے، تو معصومین کے علاوہ ہے۔ علی بن مہزیار، ان کے نام تو سنے ہیں، امام زمان سے خاص ان کے بارے میں کافی بات ہے۔ علی بن مہزیار سجدے میں 1000 مؤمن بھائیوں کے لیے دعا کر کے سر اٹھاتے ہیں۔ آپ اگر 1000 مؤمنین کے لیے دعا کریں تو کتنی دیر آپ بیٹھیں گے؟ یہ بھی غیر معصوم ہے، ہم صرف سر ہلا سکتے ہیں۔ وائے بحال ماں، ہم عبادت میں کہاں پر ہیں، وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ بعض افراد مختصر عمر میں سارے کام کر کے شہید بھی ہو جاتے ہیں، سارے کام کر کے، پڑھ کے لکھ کے عبادت بھی کر کے ایک مقام بھی حاصل کر کے شہادت بھی حاصل کر لے چلے جاتے ہیں، ہم یہی کہیں ماں ہنوز اندر خم یکوچئی۔ عطار کے بارے میں کہ ہفت اقلیم کا سیر کیا اس نے، ہم ابھی تک ایک گلی کے کوچے میں اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں ہنوز اندر خم یکوچئی۔ جانے والے چلے گئے ہیں، ایسے علماء فقہاء، ایسے دانشور، ایسے لوگ سارا کام کر کے چلے جاتے، پڑھ کے لکھ کے خدمت بھی کر کے اسی مختصر مدت میں 30-40 سال کی عمر میں سب کچھ کمپلیٹ کر کے خدا کے ہاں پہنچ چکے ہوتے، آرام بیٹھے ہوئے، ہم ابھی تک در بدر۔
سجدہ شکر تمام تعقیبات کے بعد اور نوافل سے پہلے اور اس کے بعد بھی افضل ہے. تمام تعقیبات کے بعد افضل ہے کہ آپ تعقیبات ختم کریں سجدہ شکر بجا لائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور نوافل سے پہلے بھی سجدہ شکر مستحب ہے، نوافل کے بعد بھی. تو آپ کی مرضی ہے سجدہ شکر تعقیبات کے بعد، پھر نوافل سے پہلے، نوافل کے بعد، ہر جگہ سے سجدہ شکر کریں. تعقیبات کے بعد سجدہ شکر کریں، نوافل سے پہلے سجدہ شکر کریں، نوافل کے بعد سجدہ شکر کریں. تو سجدوں کو فراموش نہ کریں. حضرت امام رضا علیہ السلام نے تعقیبات ظہر کے بعد سجدہ شکر میں 100 بار شکرن للہ اور عصر کی تعقیبات کے بعد سجدے میں 100 بار حمدن للہ کہیں. انہیں آقا امام رضا علیہ السلام نے یہ کام کیے. یہ ہمارے لیے سند اور مستند اور جو ہے سیرت اہل بیت کہ سجدے میں شکرن للہ 100 مرتبہ پڑھیں یا حمدن للہ 100 مرتبہ پڑھیں. شکرن للہ خدایا تیرا شکر ہے، حمدن للہ خدایا تیری حمد و ثنا ہے، تعریفیں تیرے لیے ہیں، شکر سے پاس تیرے لیے ہیں. صحیح. یہ آقا امام رضا کی سنت ہے. سجدہ شکر میں تعقیبات ظہر کے بعد شکر میں سجدہ شکر میں 100 بار شکرن للہ، تعقیبات عصر کے بعد سجدہ شکر میں 100 بار حمدن للہ، اللہ کی حمد ثنا. یا پڑھ لیا کرتے تھے. ایک اور چیز عرض کروں گا، باقی انشاءاللہ بعد میں. حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سجدہ شکر میں یہ کہے، دعا ہمارے لیے بیان کیا. پہلی 2 دعائیں تو آسان ہیں، شکرن للہ شکرن 100 مرتبہ پڑھنا آسان ہے، حمدن للہ حمدن للہ 100 مرتبہ پڑھنا آسان ہے. یہ ایک دعا ہے کہ جسے حضرت آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ شکر میں کہیں. جب آپ تعقیبات کے بعد سجدہ شکر میں جانے گئے تو وہاں پہ آپ یہ دعا کریں سجدے میں، یا رب الارباب، اے پروردگاروں کا پروردگار. یا رب الارباب، رب جس کی جمع ارباب، یا رب الارباب، اے پروردگاروں کے، پالنہاروں کا پالنہار، پروردگاروں کا پروردگار. وَيَا مَلِكَ الْمُلُوكِ، اے بادشاہوں کا بادشاہ. یا ملک الملوک، ملک بادشاہ، جمع ملوک. یا ملک الملوک، اے بادشاہوں کے بادشاہ. وَيَا سید السادات، اے سرداروں کا سردار، سروروں کا سرور. کائنات میں جتنے سید و سرور و سردار ہیں خدا سب کے سید و سرور و سردار. وَيَا سید السادات، سید واحد یعنی سردار یعنی آقا یعنی مولا. سید سید سادات جمع. تو یہ 3 جملے ہو گئے، یا رب الارباب، یا ملک الملوک، یا سید السادات، یا جبار الجبابرہ، اے جابروں پہ غالب. جبار غالب، خداوند جبار ہے. جبار کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں پہ غالب ہیں، لوگوں پہ حاوی ہیں، لوگوں پہ جو ہیں وہ ان کا غلبہ ہے. جبابرہ یعنی جابروں پہ، وہ جو زمین میں جب ہوتے ہیں ظالم لوگ، اے وہ خدا جو جبار ہے یعنی جابروں پہ حاوی ہے، جو جابر بادشاہوں پہ، ظالم بادشاہوں پہ جس کا غلبہ ہے وہ غالب. یہ 4 جملے. وَيَا الہ الالہہ، اے معبودوں کا معبود. دنیا میں معبود بہت ہیں
حقیقی معبود ہیں، جن کی یہ انسان عبادت کرتا ہے وہ سب بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ پتھر کے بت، یہ لکڑی کے بت، یہ جانداروں کے بے جانوں کے بت، یہ سب خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن انسان نے غلطی کی، ان کو خدا بنا لیا۔ تو اے معبودوں کا معبود، 5 جملے ہو گئے، یاد رکھیں، رب الارباب، ملک الملوک، سید السادات، جبار الجبابرہ، الہ الالہہ، یہ 5 جملے یاد ہو گئے۔ صلی علی محمد و آل محمد، کہ یہ اتنی ساری تعریفوں کے بعد دعا یہ ہے کہ محمد و آل محمد پہ اپنا درود و سلام بھیجتے ہیں سجدہ شکر میں۔ یہ انسان کی آخری خواہش کہ یہ دعا چھٹے امام نے فرمایا کہ سجدے میں کہا کریں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔